اور چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور کہنے لگا ہیلو، اور اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا. جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا. تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے بھی مل لوں. مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی. وہ اسی کے انداز میں اکھوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے. وہ بہت نرمی سے اور دھیمے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. اسے کچھ یاد آیا تھا. ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی. حیا، ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے. اور اب اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا اور پھر کہا اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی. وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی. بس گھر یاد آ رہا تھا. اور پھر جہان نے کہا صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے آخر کیوں انسان کو ہی سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہو جاتی جہان؟ اور اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں. وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو کہ چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی. اور پھر جہان نے کہا ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے نا، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. تم کرو گی مجھ سے شادی؟ اور لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پہ چڑھتی گئی اور وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے. ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی نا، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا بھی لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں. کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا اور حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے. استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں. اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں. وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا اور چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا. پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی. تمہیں پھوپھو نے کب بتایا کہ ہم، اور وہ بات ادھوری چھوڑ گئی. وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ سے پتا تھا. میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا.
बेख्तियार उसने जुबान दांतों तले दबाई और जबान भी चांदी बन चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूँ या हर लड़की को डिनर के लिए ले जाता हूँ? वो जरा खफकी से उस माजरत का हवाला देने लगा जब उसने उसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। तुम मेरी बीवी और मेरे लिए बहुत खास हो। बस मेरे कुछ मसले हैं, वो ठीक हो जाएं तो हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। और चांदी की तय अब सबसे के दहानों से फैलती डोर्म ब्लॉक्स बिछाती जा रही थी और पूरी दुनिया, जमीन आसमान सब चांदी बनता जा रहा था। हया, हमारे बहुत मसले रहेंगे मगर मेरी माँ। और फिर वो रुका। हम उन्हें ठीक कर लेंगे, वो जख्मी अंदाज से मुस्कुराया था। हम हमेशा से साथ मिलकर अपने मसले ठीक करते आए हैं और हमने बहुत अजियतें काटी हैं और बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत मजबूत औरत है, बहुत निडर और बहुत बहादुर। उन्होंने सारी जिंदगी बुटीक्स के लिए कपड़े सी कर मुझे किसी काबिल बनाया है। वो अब भी ये काम करती हैं मगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वो अपने मसले किसी से बयान नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम भी उतनी ही मजबूत और बहादुर बन जाओ। अरब वजी मुजस्समा उठकर खड़ा हुआ तो चांदी का खौल चटका और सब्जाजार पे चढ़े वर्क में दरारें पड़ गईं। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छा सा एग्जाम दो और अगर लंदन चलने का मूड हो तो बताना। एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता वो जाने के लिए मुड़ गया और वो भीगी आंखों और नीम मुस्कान के साथ उसे जाते देखती रही। और चांदी के टुकड़े टूट टूट कर झील के पानी में गुम हो रहे थे और चांद अब सुर्ख नारंगी रोशनी के नुक्तों में डर कर बालों की ओट में तैरने लगा था। फसूं खत्म हो चुका था और हकीकी दिन का आगाज हो चुका था और सीन हुआ यहाँ पे खत्म।